بچے اور بچیاں امتحانوں میں مشغول ہیں، سب کی کامیابی کے لیے باواز بلند صلوات۔ امام زمان ارواحنا الفدا کے طول عمر محتاج کیجیے، فرش کیجیے، محبت بھری خلوص بھری بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد بسم اللہ الرحمن بالقاسم محمد
من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب ووزیرہ وعظیمہ ووارث علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والأوحد والحنین والد شبیر و شفعانی امیر المؤمنین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین المختارین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا أما بعد وقد قال إمام العلي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من أحبنا فليعمل بعملنا کائنات کا خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں کائنات کا خالق ہر قدم کے عوض ہر قدم کے بدلے آپ کو حسنات جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں اس مقام مقدس میں آئے ہیں کائنات کا خالق ہر قدم کے بدلے میں آپ کے والدین کے آپ کے اساتذہ کے آپ کے دوستوں کے آپ کے پڑوسیوں کے آپ کے تمام رشتہ داروں کے بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ جتنی دعائیں دل میں جتنی حاجات رکھتے ہیں خدا متعال ان دنوں کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتوں کو پورا تمام دعاؤں کی سجابت کے لیے بلند صلوات یقین ہے آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں بڑے محترم بڑے ہی نورانی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے جو کل نہیں آیا تھے آج وہ میرے سامنے ہے کیونکہ چند سالوں سے آپ کی خدمت میں ہوں ایک گزارش کرنی تھی کل جو نہیں کر سکا آج چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جوان نسل اور اپنے بزرگ میں بیٹھے اسی طرح پردے میں بیٹھے مائیں اور بہنیں ان تک ایک پیغام صبح پہنچا دوں اور وہ یہ ہے کہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک ہمارا جو سفر ہے وہ 10 دن یعنی 10 گھنٹے 10 گھنٹوں کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سفر کرنا ہے ان 10 گھنٹوں کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ فضیلت اہل بیت بنتی ہے اور دوسرا حصہ مصیبت اہل بیت تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 گھنٹے ان 10 دنوں میں 5 گھنٹے فضیلت کے اور 5 گھنٹے ہی مصیبت کے بیان کرنے میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ بروز قیامت ہو آپ کا ہاتھ ہو اور میرا بھی رمان ہو میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جو تیاری کر کے آیا ہوں آپ تک کچھ ایسے مطالب پیش کروں کہ آپ بھی یہاں سے کچھ لے کے جائیں اور میں بھی کچھ یہاں سے لے کے
کیا پایا اور کیا پایا، جو ہے لہذا صبح کے وقت انسان بالکل فریش ہوتا ہے، بالکل تازہ دم ہوتا ہے، تو زیادہ بولنے کی ضرورت شاید نہ بھی پڑے، اور میری عادت بھی یہ ہے کہ میں مجبور بھی نہیں کرتا کہ کوئی صلوات پڑھے، کوئی نعرہ لگائے، جی وہ آپ کی مرضی ہے، وہ تو دل میں محبت جب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 10 دن ہم مل کر جو سفر کریں گے اس میں آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آل محمد ہمارے اوپر نظر رحمت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل آپ کے اور میرے پہلے امام خلیفہ بلا فصل رسول کے جانشین حسنین کے بابا کا جو فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے، امام فرما رہے من احبنا، من کا مطلب جو ہے، جو بھی، یہ من اردو والا من نہیں جو 40 کلو کا ہوتا ہے، یہ من عربی کا من ہے کہ جس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آپ سماعت اگر فرما رہے ہیں، من جو بھی، یعنی مرد ہے، عورت ہے، رنگ کا کالا ہے، سفید ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے، جس بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، جس بھی خطے میں رہتا ہے، پاکستان کے رہنے والا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، ایران میں رہ رہا ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، من جو بھی احبنا ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو بھی شخص مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا جوان، جو کہتا ہے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، امام نے ایک کلیہ بتا دیا، ایک کسوٹی بتا دی، ایک فارمولہ بتا دیا کہ اگر کوئی ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کا شجرہ، پھر اس کو ٹیلی فون، پھر اس کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے دروازے پر جا کر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ من احبنا جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، فل پس عمل بعملنا، پس اس کے عمل کو دیکھ لو کہ آیا اس کا عمل ہمارے عمل کی طرح ہے یا نہیں، ہماری طرح اٹھتا ہے، ہماری طرح بیٹھتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، ہماری طرح شادیاں ہیں، ہماری طرح مرنا ہے، ہماری طرح سفر ہے، ہماری طرح پڑوسیوں کا خیال، ہماری طرح والدین کے ساتھ احترام، اگر ہمارے اعمال کی طرح اس کا عمل ہے تو پھر ہمارا ہے، اور اگر ہمارے عمل کی طرح عمل نہیں ہے تو پھر ہمارا نہیں لے گا نا۔ من احبنا جو بھی ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم بھی تو آل محمد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، کسی محبت کی دلیل ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی فرقے کا مسلمان یہ کہے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر سالوں کی خوشیاں منانے والوں، آج محرم آ گیا ہے، رسول کے گھر میں صف ماتم بچ چکی ہے، اور رسول کو آ کر پوچھ سکتے۔ صبح کے وقت آپ کی خدمت میں امام زین العابدین جو زینت ہے، عبادت گزاروں، اس عبادت گزاروں میں حضرت آدم بھی ہے، اس عبادت گزار میں حضرت نوح بھی ہے، اس عبادت گزار میں حضرت ابراہیم بھی ہے، اسی عبادت گزاروں میں خود اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، انہی عبادت گزاروں میں جناب سیدہ بھی ہے، انہی عبادت گزاروں میں علی مرتضیٰ بھی ہے، لیکن فرمایا زین العابدین، نام نہیں لقب ہے، نام علی ہے، علی ابن
حسین کے بیٹے علی جن کا لقب زین العابدین، اور دوسرا سید الساجدین، سجدہ گزاروں کی زینت، جو سجدہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے سجدہ کیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ایک چھوٹا سا فرمان سن لے، فرمایا بابا میں مکان بنانا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت تھوڑا سا بول نوح علیہ السلام، اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی ہے جی، جس کا سیلاب آیا تھا۔ کہا حضرت نوح کو بیٹے نے، بابا میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح کی عمر مبارک کتنی؟ بعض نے کہا کہ 2100 سال، بعض نے کہا 2500 سال، یعنی 2500 سال۔ 2500 مطلب سمجھ گئے؟ ابھی کیا ہے 2022 ہے، اب اس 22 میں اگر 3 سال اور آئیں گے تب حضرت نوح کی ایج بنے گی، پر بنے سلوات پڑھے محمد فرماتے ہیں بابا میں مکان بنانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرو گے مکان بنا کر؟ اور کہتی ہے تاریخ اس وقت حضرت نوح کے بیٹے کی عمر تھی 700 سال۔ کیا کرو گے مکان بنا کر؟ اس چھوٹی سی عمر کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ کہا بابا میں چاہتا ہوں پکا مکان بناؤں۔ چھوڑو رہنے دو، پکا مکان بنا کر کیا کرنا ہے؟ چلو ٹھیک ہے بابا۔ پھر جناب نوح نے فرمایا لیکن بیٹا ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ پکے مکان بنائیں گے، بڑے بڑے محل بنائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے۔ حضرت نوح کے بیٹے نے تعجب کیا، بابا تو پھر ان کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا کہ ان کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ 60 70 100 سال۔ مسکرائے، تعجب کیا، اتنی تھوڑی عمر اور اتنے بڑے بڑے محل؟ کہا ہاں ایک نبی آئے گا، اس کی امت ایسے مکان بنائے گی۔ سنے کہ جملہ فرماتے ہیں بابا اگر میں اس نبی کی امت میں ہو جاؤں تو میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا اور 100 سال کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا۔ اتنی تھوڑی عمر میں مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم اپنے زندگی کو کیسے فضول کاموں میں زیادہ صرف کر دیتے ہیں، جو اصل ہدف اور مقصد ہوتا ہے اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ سلوات پڑھیں محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا آپ صبح کیسے کرتے ہیں؟ ہم صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی اپنی صبح کا آغاز ایسے کریں، کیونکہ آپ صبح سویرے سویرے جو وہ آئے ہیں، لہذا آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ امام سے جو پوچھا گیا آئے ہم بھی اپنی زندگی کا وہی وتیرہ بنائیں اور ہر روز صبح اٹھ کر ان 8 باتوں کو، ان 8 اصولوں کو ایک دفعہ ذہن نشین کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں جو صبح کرتا ہوں سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے فرائض کا مطالبہ کرتا ہے، وہ ذات مجھ سے واجبات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو تیرے واجب چیزیں ہیں، جو تیرے اوپر واجب کی گئی ہیں ان کو ادا کر۔ وہ نماز ہے تو نماز کو ادا کر، وہ روزہ ہے، روزے کا وقت ہے تو روزہ رکھ، زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے تو زکوٰۃ دے، حج تیرے اوپر واجب ہو گیا ہے تو حج کو ادا کر، بچے کی شادی کا وقت آ گیا ہے اس کو ادا کر، کسی غریب مسکین کو ضرورت پڑ گئی ہے تیری تو اس کی مدد کر، جو بھی تیرا فرض ہے، جو بھی تیرے اوپر واجب ہے وہ ادا کر۔ صبح سویرے سویرے مجھ سے اللہ کی ذات جو مطالبہ کر رہی ہے وہ فرائض واجبات کا مطالبہ کر۔ دوسری چیز فرمایا کہ جو میرا نفس ہے وہ مجھ سے خواہشات کا مطالبہ کر۔ اللہ
اللہ مجھ سے فرائض کا مطالبہ، اور میرا نفس جو ہے وہ میری جو خواہشیں ہیں، کہتا ہے یہ خواہش بھی پوری کر لے، یہ خواہش بھی پوری کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمر ابھی بڑی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو تم 20 سال کے ہو، ابھی تو تم 30 سال کے ہو، زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، یہ کام بھی کر لے، یہ کام بھی، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نفس انسان کا اس سے مطالبہ کرتا ہے خواہشات کا، اور اللہ کا نبی سنت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جو میری سنتیں ہیں، جو میری طرف سے تمہارے لیے بہتر میں نے جانا ہے، ان کو ادا کرنا شروع کرنا۔ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، ایسا ہی ہے جی، بہت ساری عزاداری سنت ہے جی، بہت سارے کام سنت ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد سنت کی طرف بڑھیں، اعمال کی طرف بڑھیں، مناجات کی طرف بڑھیں، تعقیبات کی طرف بڑھیں۔ 2 رکعت نماز اگر اس کے ساتھ تعقیبات آدھے گھنٹے کی ہو جائے تو یہ نماز آپ کو معراج پر لے گی۔ ہماری نماز جب ختم ہوتی ہے سجدہ شکر بھی ادا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ تیسری چیز عرض کی، پہلا واجبات کی ادائیگی، دوسرا سنت کی ادائیگی، تیسرا نفس مطالبہ کر رہا ہے۔ چوتھی چیز ملک الموت، مجھ سے روح کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ ملک الموت کہتی ہے میں نے تیری روح کو قبض کرنا ہے، آیا تو تیار ہے؟ آیا تو نے تیاری کر لی ہے؟ سفر پہ جانے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، چھوٹا سفر ہو تو بھی تیاری، بڑا سفر ہو تو اس بڑے سفر کے لیے تیاری۔ میں اسلام آباد سے آیا تو میں نے کہا چونکہ میں نے 10-12 دن رہنا ہے، میرے پاس 4-5 سوٹ ہونے چاہیے، اور اگر میں نے 1 دن کے لیے جانا ہو اگر تو 1 سوٹ جو پہنا وہ یہی کافی ہے۔ میرے پاس اگر 5000 روپے ہو تو میں کہوں کہ یہ میں نے شام کو واپس آ جانا ہے، لیکن جب لمبا سفر ہو مجھے زیادہ زاد راہ کی ضرورت ہے۔ ملک الموت روح کا مطالبہ کرنے، تیاری کرنے، آنا ہے تمہیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، بس تو جب تیاری کا ایک دفعہ اعلان کرے گا کہ میں تیار ہوں، میں آ جاؤں۔ چوتھی چیز میں نے کہا ملک الموت، اور 5ویں چیز ہے قبر۔ قبر ہمارے جسم کا مطالبہ کر رہی ہے، اس نازنین جسم کا، کہ جس کے اوپر مچھر بیٹھ جائے تو ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں، سردی آ جائے تو جسم کے اوپر مختلف قسم کے کپڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیماری، سردی، گرمی کو یہ جسم برداشت نہیں کرتا، اور وہ قبر جو اندھیری ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ قبر ہمارے جسم کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے، وہ سانپوں کا گھر ہے، وہ اندھیری کوٹھڑی ہے، وہ سامان لے کے آنا، وہ روشنی لے کے آنا، وہاں سے واپس کوئی نہیں آیا۔ تو قبر ہمارے جسم کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ ہے شیطان ہم سے معصیت کا مطالبہ۔ شیطان ہر وقت کہتا ہے گناہ پہ گناہ کیے جا، اس رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، اس رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان ہر وقت ہمیں گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اے عزیزو اور دوستو، 7ویں چیز یہ 2 فرشتے ہیں جنہیں حافظان کہتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہم سے عمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ علامہ جوادی عاملی جب میں قوم میں تھا، خطبہ جمعہ میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 فرشتے جو نیکی اور بدی لکھنے والے ہیں، انہیں پتہ کیسے لگتا ہے کہ یہ نیکی کرنے لگا ہے، اور بدی والے کو پتہ کیسے لگتا ہے یہ بدی گناہ کرنے لگا ہے۔ علامہ فرما رہے تھے کہ جب انسان اپنے ذہن میں ایک اچھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فوراً انسان کے بدن سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو یہ فرشتہ مشمام کرتا ہے، یعنی سونگتا ہے، حس کرتا ہے۔ جو ہی حس کرتا ہے یہ 2 نیکیوں کو لکھ لیتا ہے۔
پھر انسان جب اس ارادے کو جو اس نے سوچا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر اس کا ثواب فرض کرے کہ 8 نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اس فرشتے کا یہی کام ہے۔ ابھی آپ نے گھر سے ارادہ بنایا، رات کو سونے لگے، صبح نماز کے بعد جلدی نکلنا ہے، بارش ہو تو چھتری ہونی چاہیے، جی اگر فلاں مسئلہ ہو تو یہ ہونا چاہیے، یہ سوچ کر آپ سو گئے، اسی وقت فرشتے نے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دی۔ جب عملی قدم اٹھا لیا تو ہر قدم کے بدلے اس فرشتے نے آپ کے عمل میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا فرشتہ فرمایا کہ یہ جو دوسرا فرشتہ ہے کہ جو بدیاں لکھتا ہے، جو انسان کے گناہ لکھتا ہے، اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرماتے کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پھر انسان کے جسم سے ایک بدبو نکلتی ہے، ایک بو جو بد ہوتی ہے، بدبو، خوشبو اور بدبو۔ بدبو جو نکلتی ہے یہ اپنا قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے، یا یہ فرشتہ اسے روک دیتا ہے، ابھی اس نے بدی تو نہیں کی ہے، کیوں لکھ رہا ہے؟ کہا کہ اس نے سوچ لیا ہے، کہا درست ہے سوچ لیا ہے، لیکن ابھی بدی کی تو نہیں ہے، کہا کہ تو نے بھی تو لکھ لی تھی، کہا مجھے اس ذات کا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان ارادہ کرے، نیت کرے، پھر بھی اس کی نیکی کو لکھ لے، لیکن تیرے لیے اس ذات نے حکم دیا ہے جب تک انسان گناہ میں داخل نہ ہو جائے انہیں گناہ نہیں لکھنا۔ لیکن توجہ فرمائیں گے، بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کو سنوار دے۔ علامہ جوادی آمدی فرماتے ہیں کہ یہ انسان جب بدی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، غلط ارادہ جو بھی کرتا ہے، یہ فرشتہ گناہ نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس ذات نے منع کیا ہے، لیکن جب انسان بار بار گناہوں کا ارادہ کرتا ہے، ایک دن یہ سبب بن جاتا ہے کہ یہ انسان گناہوں کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اپنے ذہن کو، اپنے اس عقل کو اور اپنے اس دل کو فوراً قابو میں لے کے آئے۔ اگر قابو میں لے کے آئے، کنٹرول میں لے کے آئے، پھر یہ دل اور دماغ تمہیں گناہوں کی طرف نہیں لے کے آئے۔ طریقہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی نیکی کرے اسے آل محمد کے دفتر میں جمع کرا دے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا درود ایک ایسا عمل ہے، درود ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں خدا خود شریک ہے، فرشتے شریک ہیں، اور مومنین کو بھی کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھا کرو، تو اللہ اس درود کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اول درود کو قبول کرے، آخر درود کو قبول کرے، اور درمیان میں جو دعا جو عمل کیا جائے اس کو وہ ذات قبول نہ کرے؟ ذات یہ بات ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، لہذا جب بھی کوئی عمل کر لے اسے آل محمد کے وسیلے سے درج کرا دے تاکہ خدا کی بارگاہ میں وہ آپ کا عمل محفوظ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تو ساتھی چیز عرض کیا کہ حافظان ملائکہ کرامن کاتبین۔ آخری چیز آٹھویں چیز ہے کہ اہل و عیال خرچہ مانگ۔ 7 چیزیں سب کی سب آخرت کی، ایک چیز دنیا کی۔ واجبات کی ادائیگی خدا مانگ رہا ہے، سنت رسول مانگ رہا ہے، ملک الموت روح مانگ رہا ہے، قبر جسم مانگ رہی ہے، شیطان مسیحت مانگ رہا ہے، حافظان ہم سے عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آخری چیز اہل و عیال ہم سے دن رات گزارنے کے لیے خرچہ مانگ رہے ہیں۔ تو 7 چیزیں آخرت کے لیے ہیں اور ایک چیز اس دنیا کے لیے ہے۔ کیا ہو گیا حضرت انسان، تجھے کیسا گھاٹے کے سودے کی طرف جا رہا ہے؟ 7 چیزوں کو چھوڑ کر فقط ایک چیز کے پیچھے لگ گیا ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کامیاب ہونا تو اس 8ویں چیز کو بھی اس ذات کے لیے اگر خرچ کرے گا تو خود بخود یہ بھی عبادت بن جائے۔ کیسے؟ اس کا صبح سویرے جو ہی آپ کی آنکھ کھلے پہلا
نماز، اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکلے. استاد ہے پڑھانے کے لیے، شاگرد ہے پڑھنے کے لیے، ڈرائیور ہے سواریوں کو پہنچانے کے لیے، دکاندار ہے دکان کھول کر مومنین کی علاقے عوامہ کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے. یہ جو جس کا کام ہے اگر یہ باوضو ہو کر کرے گا تو اس کا پورے کا پورا دن عبادت میں ہوگا. اب میں اپنے صرف چھوٹے بچوں کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں. وضو کرنے کے لیے دو چیزوں کو دھونا ہوتا ہے. ایک چہرے کو دھونا ہوتا ہے اور ایک ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے. یہ کونیوں سمیت صبح جب ہم اٹھتے ہیں منہ کو بھی دھوتے ہیں ہاتھوں کو بھی دھوتے ہیں. چیز یہ بچ جاتی ہے سب. تو اگر اس کو بھی دھو لیا جائے لیکن اس ترتیب کے ساتھ جس طرح وہ ذات چاہتی ہے، پھر سر کے اوپر مسح کرنا ہے، پاؤں کے اوپر، یہ وضو ہو جائے گا. مشکل کام تو نہیں ہے. یہ مشکل ہے میرے خیال میں آپ کو تو مشکل لگ رہا ہے. سارے کا وضو بیٹھے ہیں نا. صلوات پڑھیں محمد ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. جب اس قسم کی باتیں آ جائیں کہ جو انسان کے دل و دماغ تک پہنچ رہی ہو، واقعی وقت کا پتہ نہیں چلتا. اس وقت 42 منٹ ہو چکے ہیں اور یقیناً آپ کو بھی یہی محسوس ہو رہا ہوگا کبھی 5-7 منٹ. لیکن الحمدللہ یہ ایسے مطالب جو انسان کی زندگی کو سنوار دے. اب میں آخری مطالب جو ہے وہ بڑی تیزی سے 4 شکر ادا کرنے چاہیے جب انسان کی صبح آنکھ کھلے. زیادہ مذاق نہیں کروں گا، بس ایک اور واقعہ چھوٹا سا سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. 4 شکر ادا کرنے چاہیے جب انسان کی صبح آنکھ کھلے. سب سے پہلا شکر، اے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا رزق اپنے قبضے میں رکھا. میرا رزق کسی غیر، کسی کمینے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ جس کے سامنے میں ہر وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہوں. تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا تو مجھے فخر محسوس ہوتا. ایک شکر، پہلا شکر کہ تو نے اب میرا رزق اپنے قبضے میں رکھا ہے. دوسرا شکر، اے خدایا میرے جتنے عیب ہیں، میرے جتنے گناہ ہیں، میری جتنی لغزشیں ہیں، ان کو تو نے چھپا دیا. اگر میرے گناہ دھبا بن جاتے، میرے گناہ نشان بن جاتے اور وہ میرے چہرے پہ ہوتے، گناہ شکل اختیار کرتے اور میرے چہرے پہ ہوتے، جو بھی مجھے دیکھتا کہتا ہے یہ فلاں گناہ کا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اور پھر مجھے کوئی سلام بھی نہ. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا ہے. تیسرا شکر انسان یہ کرے کہ اے خدایا تو نے مجھے اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے تمام انبیاء دعائیں کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے کسی نے اس نبی کا امتی بننے کے لیے کوئی درخواست نہیں کی کہ اے خدایا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. حضرت ابراہیم جیسا نبی، حضرت نوح جیسا نبی جب فضائل سنتے حضرت رسول اللہ کے اللہ کی زبان سے تو کہتے یا خدایا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. نبی کہہ رہے ہیں، نبی کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے امتی بنا دے. آپ کو جو نبی دعائیں کرتے رہے بغیر مانگے کہ اگر امتی بن گئے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. چوتھا شکر اور آخری کہ اے خدایا تو نے یہ مختصر موت کے بعد مجھے زندگی عطا. رات کا سونا، صبح کا اٹھنا، جب انسان کوئی خبر نہیں ہوتی، جب صبح اٹھے تو میں خدایا تیرا شکر کہ تو نے ایک دفعہ دوبارہ مجھے زندگی عطا کر. مولانا امیر کائنات فرماتا ہے کہ جب انسان قبرستان جائے اور وہاں سے واپس گھر کی طرف آئے تو اس وقت بھی خدا کا شکر ادا کرے. خدایا جو بھی قبرستان گیا ہے واپس نہیں آیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک دفعہ دوبارہ مجھے زندگی عطا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ولادت ہوتی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت موسیٰ کی ماں پر وہی ہوتی ہے کہ اس بیٹے کو پانی کے حوالے کر دیں۔ لمبا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سب سے زیادہ واقعات قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بہت مختصر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآنی واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جناب آسیہ کے ذریعے پرورش پا رہے، جوان ہو گئے، بلاخر ایک وقت آیا، خدا کی آواز آئی، اے موسیٰ اب فرعون کو کلمہ حق بتا۔ بس یہی بات تھا کہ آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ فرمایا کلمہ حق بیان کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بار الہ، میرے بیوی بچے ہیں، میرا گھر ہے، مجھے ڈر ہے، یہ ظالم ہے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں؟ کیا تجھے میرے اوپر ایمان نہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ یہ اللہ کی آواز ہے، موسیٰ یہ اپنا عصا اٹھا، اپنا یہ عصا، اپنا یہ ڈنڈا، یہ جو تیرے پاس معجزے کے طور پہ ہے، اس کو اٹھا، اس پتھر پہ مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر مارا، پتھر شگافتہ ہوا، پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر، اس پتھر کے اوپر عصا مارا، اس کو جب شگافتہ ہوا، اس کے اندر ایک اور پتھر، 3 تہیں لگی ہوئی ہیں، پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی خدا کی مخلوق کیڑا نکلا، اور وہ کیڑا اپنے منہ کو ہلا رہا تھا۔ خدا کی آواز ہے، موسیٰ ذرا اس کی آواز سن، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی آواز کیا آ رہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نبی وہی ہوتا ہے کہ جو ہر زبان جانتا ہو، اس چھوٹی مخلوق کی آواز سنی جس کی آواز آ رہی تھی، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ جب جناب موسیٰ نے سنا تو کیا کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی، کہ اس ذات کی میں حمد کرتا ہوں کہ جو ذات مجھے ان پتھروں کی تہوں کے اندر دیکھ رہی، جو ذات مجھے ان پتھروں کے اندر دیکھ رہی ہے، پاک اور منزہ وہ ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور اس پردے کے اندر میری کلام کو، یسمع کلامی، اور میری آواز کو، میری حاجتوں کو وہ سن بھی رہی ہے۔ اور فرمایا اور وہ میری جگہ، میرے مکان سے آگاہ بھی ہے، اور اس نے مجھے فراموش نہیں کیا ہوا۔ اے موسیٰ اگر میں اس کیڑے کو اس جگہ پر رزق بھی دے رہا ہوں، اسے دیکھ بھی رہا ہوں، تو میرا اتنا پیارا ہے، میں تیرے بیوی بچوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ نتیجہ کلام یہ دینا چاہتا ہوں، اے عزیزوں اور دوستوں، جو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر شادی کی تو ہمارا رزق ابھی تک وہ واضح نہیں ہوا، یعنی نوکری نہیں ملی، والدین سے کہتے ہمارے بیٹے کی ابھی نوکری نہیں لگی، کیسے اس کی شادی کرائیں، یہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ایک اور کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا۔ صادق آل محمد اللہ کے نبی جتنے بھی ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں شادی کرو تمہارے رزق میں اضافہ ہو۔ کیا پھر ہمیں آل محمد کے اس فرمان کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ جی شک نہیں ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب پھل پک جائے اس کو توڑ لینا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کو نہیں توڑیں گے دو نقصان ہو، یا وہ زمین پر گر کے زمین پہ فساد پھیلائے گا، یا وہیں اوپر رہ کر خشک ہو جائے گا، نقصان ہی نقصان ہے۔ جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے یہ پکے ہوئے پھل کی مانند ہے،
ان کے فساد سے بچو. ہمارے گھر کا جتنا بھی اچھا ماحول ہو، بالآخر پروردگار نے انسان کے اندر کچھ ایسی غریزے، ایسی خواہشات، ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جن کا فقط اور فقط علاج شادی ہے. میں گزارش کروں گا والدین سے، جو بچیوں کے والد ہیں یا بچوں کے والد ہیں، زیادہ لمبی چوڑی شادی کرنے کی ضرورت نہیں. کرونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 7 بندے گئے تھے بچی کو اپنے گھر لے گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر تھوڑے فرق بھی ہو تو شادی ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ 2000 بندوں کو کھانا کھلایا جائے، بس 10 بندوں کو کھانا کھلا کے بھی شادی ہو جاتی ہے. جوان سے یقیناً خوش ہو گئے ہوں گے. ان سب کی خوشی کے لیے اور ان کی جلدی شادیوں کے لیے ایک بلند صلوات. خدا حافظ. کائنات کا خالق آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. اللہ کے نبی اور اس طرح ائمہ کے فرامین آپ تک پہنچانے میں جتنے حضرات محنت اور سعی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کو مزید طاقت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی دنیا میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سننے کے بعد ہم ان کے اوپر عمل بھی کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اللہ کے نبی کی طبیعت ناساز ہو اپنے آپ کے آپ آرام فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ دروازے کے اوپر دق الباب ہوا، دستک ہوئی. اللہ کے نبی کی ایک بیٹی جناب سیدہ دروازے پر تشریف لے کے گئیں اور سوال کیا کون ہے آنے والا؟ جواب ملا اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، اگر اجازت ہو میں اندر آ جاؤں. بی بی کی آواز آئی میرے بابا ان دنوں میں مریض ہیں، میرے بابا علیل ہیں، اس طرح تو آرام کر رہے ہیں. اے آنے والا اگر ناراض نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد واپس آنا، پھر آ جانا، ابھی میرے بابا آرام کر رہے ہیں. آنے والا واپس چلا گیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی جب دوبارہ ایک دفعہ دستک ہوئی. حسنین کی ماں ایک دفعہ دوبارہ دروازے پر گئی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا دور کا مسافر ہوں، اللہ کے نبی سے ملنے کی خواہش ہے، اللہ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں. بی بی کی آواز آئی میرے بابا مریض ہیں، آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا. حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا سر ہے، جناب سیدہ کی گود ہے اور بی بی اپنے بابا کو پیار کر رہی ہے. یہ ایک دفعہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی. جب دوبارہ دستک ہوئی نا عزادارو، گرم گرم آنسو نبی زادی کے، حسنین کی ماں کے، اللہ کے نبی کے رخسار پر گرے. رسول کی آنکھ کھلی، روتی ہوئی زہرا کو دیکھا، رو کے کہتے ہیں زہرا میری زندگی میں رو رہی ہے. کہا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ آیا ہے، میں منع کر چکی ہوں لیکن اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے. اے بابا میں نے تو منع کیا ہے کہ میرے بابا مریض ہیں، میرے بابا علیل ہیں، لیکن بابا اس کی ملاقات کا اصرار، شوق رکھتا ہے آپ سے ملنے کا، بار بار آتا ہے، کہتا میں نے اللہ کے نبی سے ملنا ہے. رسول کی آنکھیں برسنا شروع ہوئی، رو کر سیدہ کو پیار کر کے کہتے ہیں زہرا تجھے علم ہے کہ یہ آنے والا کون ہے؟ بابا آپ ہی بتا دے کون ہے. کہا زہرا یہ آنے والا وہ ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا، جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا.
نسیم بہار کی طرح جناب اسرائیل اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. میں آپ مومنین سے، آپ عزاداروں سے جو شیعہ سنی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں سب سے ایک سوال کروں. فرشتے اجازت لے کر اندر آئے، کیا اس زہرا کے دروازے پر اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی اجازت لی؟ کیا مسلمانوں نے بھی اجازت لی تھی کہ اے زہرا ہم اندر آ جائیں؟ نہیں عزادارو، کوئی اجازت نہیں لی تھی، بلکہ دروازے پہ آ کر ایک شور بلند کیا اور کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں. اے عزادارو، خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. جناب زہرا کی مسائب پر ہونے والوں، یہ میں نے جناب سیدہ کے آج مسائب پڑھنے کا ارادہ کیوں کیا یہ بتانا چاہتا ہوں. لندن شہر کے اندر ایک عالم دین نے یکم محرم کو مجلس پڑھی. ایک شخص سامنے آ گیا مجلس کے بعد، کہنے لگا مولانا کل میرے گھر مجلس کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ وقت دیں تو میں گھر میں مجلس برپا کروں. عالم دین نے حامی بھر لی، کہا ٹھیک ہے میں کل تیرے گھر میں مجلس پڑھوں گا. جب مجلس پڑھنے کا ارادہ کر لیا اور جا رہے تھے باہر تو کچھ مومنین نے آ کر کہا علامہ آغا، یہ جس بندے نے آپ کو مجلس پڑھنے کی دعوت دی ہے نا، یہ ابھی ابھی مستبصر ہوا ہے، یعنی چند روز پہلے یہ شیعہ ہوا ہے، پہلے اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، آپ اس کے گھر ضرور جائیے گا. عالم دین نے کہا میں حتماً جاؤں گا. جب وعدہ کر دیا ہے تو ان العہد کان مسئولا، جب انسان وعدہ کر دے اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. میں ضرور جاؤں گا. عالم دین پہنچے اس کے گھر. جب عالم دین جانا چاہتے ہیں نا مجلس پڑھنے کے لیے تو یہ تاجر ہندوستان کے رہنے والا یہ سامنے آ کر کہتا ہے مولانا فضائل جو مرضی ہے پڑھیں، لیکن میری خواہش ہے کہ شہادت بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. عالم دین نے کہا نہیں میں کچھ اور سوچ کے آیا ہوں وہ پڑھوں گا. اس نے کہا نہیں میری خواہش ہے کہ آپ جناب زہرا کے مسائل مجھے سنائیں. عالم دین نے کہا نہیں آج 2 محرم ہے، مجھے علم ہے 2 محرم کو کون سے مسائل پڑھنے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین کیسے داخل ہوئے وہ بتاؤں گا. وہ تاجر رو پڑا، مولانا اصرار کر رہا ہوں، منت لگائیں جناب سیدہ کی مسائل پڑھیں. عالم دین نے جب اصرار بڑھتا ہوا دیکھا تو سوال کیا اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو کہ میں جناب سیدہ کی شہادت یا ان کے مسائل سناؤں. تو یہ کہنے لگا قبلہ بات یہ ہے میں چند روز پہلے شیعہ ہوا ہوں اور مجھے سیدہ کے مسائل سننے کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی، فقط ایک بیٹی، اور وہ بیٹی بیمار ہو گئی اور اتنی بیمار ہوئی کہ میں نے پوری دنیا میں جہاں بھی مجھے کوئی اچھا ڈاکٹر ملا میں نے باہر سفر کیا، خدا کا دیا ہوا میرے پاس بہت تھا، میں ہر جگہ پر پہنچا لیکن میری بیٹی کو آرام نہیں آیا. جب بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں ملک میں کوئی ڈاکٹر ہے میں اپنی بچی کو لے کر پہنچ جاتا. ایک دن میں گھر میں پریشان تھا، میری بیٹی نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، پاؤں سے آواز ہے، زبان سے گنگ ہے، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. میں پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اب میری بیٹی نہیں بچتی. یا اسی اسنا میں میرے گھر میں کام کرنے والی تمیز نوکرانی میرے قریب آ کر مجھے کہتی ہے اس تاجر کو کہ اے میرے مالک، اے میرے آقا آج زیادہ پریشان ہیں. کہتے میں نے اس سے کہا ہاں مجھے یقین ہو گیا ہے میری بیٹی نہیں بچتی. اس وقت اس مومنہ خاتون نے کہا ایک ڈاکٹر کا پتہ میں بھی بتاتی ہوں،
ایک ڈاکٹر کا ایڈریس میں بھی تجھے بتاتی ہوں، جا اپنی بیٹی کا علاج تیرا ہو جائے گا۔ کہتے میں فوراً اٹھا، میں نے کاغذ اٹھایا، میں نے کہا جلدی کر اس کا فون نمبر بتا، اس کا ایڈریس بتا۔ وہ خاتون جو مومنہ تھی وہ کہنے لگی نہ فون کی ضرورت ہے نہ ہی ایڈریس کی ضرورت ہے، بس ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ میں نے کہا بتا کیا عمل کرنا ہے؟ کہا ابھی جا وضو کر، وضو کر کے ایک حجرے ایک کمرے کے اندر چلا جا اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں اس زہرا کا واسطہ دے جو رسول کی بیٹی ہے کہ اے خدایا میری بیٹی کو جلد صحت عطا کر دے، اور پھر اسی اثناء میں متوسل ہو جا، استغاثہ بلند کر، اس زہرا کو مدد کے لیے بلا اور زور سے 3 دفعہ تو نے کہنا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ اے قبلہ جب میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور میں حجرے میں چلا گیا، میں نے جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں صدا دے رہا تھا، میں آواز بلند کر رہا تھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ جب میں یہ آواز بلند کر رہا تھا جب میرے کانوں پر ایک آواز آئی بابا بابا، میں نے جو کان لگایا وہ بات وہ آواز میری بیٹی کی تھی۔ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا، سامنے دیکھتا ہوں کہ وہی میری بیٹی جو چل نہیں سکتی، وہی میری بیٹی جو بول نہیں سکتی، ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر مجھے کہہ رہی ہے بابا میں ٹھیک ہو گئی، بابا مجھے صحت مل گئی۔ میں نے جا کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا، میں نے پیار کیا، سوال کیا اے میری ڈاکٹر تجھے شفا کس نے دی، تجھے یہ صحت کس نے عطا کی؟ بیٹی نے مجھے کہا بابا ایک پردہ دار خاتون آئی تھی جو پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی، اس نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے تجھے خدا سے صحت دلوا دی ہے، کھڑی ہو جا۔ سنے گے اداکار جملہ مصیبت کا؟ باپ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ بتا لگتی کیسے تھی، اس کا حلیہ کیسے تھا؟ بیٹی مجھے کہتی ہے بابا تھی تو وہ جوان، تھی تو وہ جوان، لیکن جب چلتی تھی نا دیواروں کا سہارا کہتی ہے بابا تو نے جب پوچھا اس کا حلیہ کیسے تھا، وہ لگتی کیسے تھی؟ بابا تھی تو وہ جوان، لیکن جب چلتی تھی نا دیواروں کا سہارا لیتی تھی، اور بابا اس کے ماتھے کے اوپر ایک موت کی پٹی تھی، اور میں نے جو غور سے دیکھا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ پہلو جزاک اللہ خیر ادادارو۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ میں بھی آج جناب سیدہ کے مسائل تھوڑے سے آپ کو سناؤں تاکہ محرم کا آغاز اس بیوی کو دیں، فرصہ اس بیوی کو دیں کہ جس کا حسین چند دنوں کا مہمان۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، مولا خدا نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، اس کے لیے دعا فرما دے۔ صادق آل محمد نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی اس کے حق میں، اور پھر سوال کیا اے مومن بتا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ مومن کی آواز آئی مولا میں نے آپ کی اس کنیز کا نام، میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ آپ کی دادی کے نام پر نام رکھا ہے، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ کیوں نہیں فاطمہ کا نام آیا؟ امام کی آنکھوں سے آنسو بھی روا ہوئے اور اس مومن کو نصیحت کر کے کہتے ہیں اگر نام فاطمہ رکھا ہے نا تو پھر میں صادق آل محمد تم سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں 2 کام نہ کرنا۔ مولا حکم کرے کہا ایک تو اپنی بیٹی فاطمہ کو گالی نہ دینا، دوسرا اس کے رخسار
کرے. بہت سارے جوان نئے چہرے میرے سامنے ہو سکتا ہے اہل سنت بھی ہو, اور اگر نہیں بھی ہے تو جو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی میرا اہل سنت بھائی میری اس مجلس کو سنے تو میں اس سے بات کر رہا ہوں. رسول کی بیٹی اپنے بابا کی وفات کے بعد زیادہ مدت نہ ہوئی تھی, ابھی کفن بھی پیدا نہیں ہوا تھا, یا اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی. دربار رسول کی بیٹی, سوال پیدا ہوتا ہے کہ دربار کسے کہتے ہیں. دربار میں آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. دربار یعنی عدالت. آج کا لفظ عدالت. عدالت میں گئی, کچہری میں گئی. کون سی عدالت, کون سی کچہری؟ اپنے بابا کے صحابی کی عدالت میں. اس زمانے کی کچہری کے اندر عزاداروں, اگر کسی کی بہن یا اگر کسی کی بیٹی, کسی کی ماں کچہری چلی جائے نا, وہ بھائی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا, وہ باپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا, یہی سوچ سوچ کے روتا رہتا ہے کہ میری بیٹی عدالت میں چلی گئی. عدالت یعنی کچہری یعنی دربار. لاہور شہر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا, میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. ایک جج ہے جس کا نام ہے سید محمد عباس اعظمی. یہ لاہور شیشن جج اپنی عدالت میں بیٹھا ہوا تھا, کیس کو سن رہا تھا, اور ایک منشی, ایک صدا لگانے والا, آواز لگانے والا, جب کسی کی وہ سنا جاتا ہے کیس تو وہ آواز لگاتا ہے. فرض کریں وہ کہتے ہیں عبداللہ اب آ جائے, طاہر اب آ جائے, جس کا جو نام ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے. یا ایک دفعہ منشی نے صدا دی, زینب حاضر ہو. جب کہا زینب حاضر ہو, یہ سید جج اپنی کرسی پہ کھڑا ہو گیا, اور وہاں سے جب جانے لگا باہر, لوگوں نے آ کر گھیرا ڈال دیا, اور لوگ پوچھتے ہیں اے سید جج فیصلہ نہیں سنانا. رو کے کہتا تھا وہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری عدالت کے اندر زینب نام کی کوئی خاتون آئے. میں کہوں گا اے سید 1400 سال کے بعد تیری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری عدالت کے اندر کوئی زینب نام کی خاتون آئے. ہائے سید سجاد. اور اس کی بھوکی کمینے کے دربار میں گئی, اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا زینب کہاں پہ پڑی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگر امام سجاد کی یہ حالت تھی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کی ماں گئی تھی دربار میں, حسنین شریفین کی کیا حالت ہوگی. وہ بھی تو معصوم ہے نا. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ وقت. اے عزادارو, اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے, لوگ آ کر اسے پرسہ دیتے ہیں, اسے آ کر تسلیاں دیتے ہیں, اور جب تیسرا دن آتا ہے, ہر علاقے کا رواج ہے, اگر بڑا بیٹا ہو نا تو اس کے سر کے اوپر پگڑی بندھائی جاتی ہے, دستار بندھائی جاتی ہے, اور اگر مرنے والا اس کی نرینہ اولاد نہ ہو, اس کی بیٹی ہو, پھر غصے کا انداز بدل ہے. پھر جب کوئی رشتہ دار, کوئی بزرگ اپنے گھر سے چلنے لگتا ہے نا, تو اپنی زوجہ سے کہتا ہے ہم جا رہے ہیں اس کے گھر غصہ دینے کے لیے, اس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے. اور اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا, اس کی ایک بیٹی ہے, مہربانی کر جا بازار سے جا کر ایک چادر لے کے آ, تاکہ جب ہم اس کے گھر میں جائیں, اس کے گھر پہ جا کر اس کے سر پر چادر رکھ کر کہیں بیٹا پریشان نہیں ہونا, اگر تیرا پاپا نہیں رہا نا تو ہم تیرے چاچے, ہم تیرے رشتہ دار تیرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے. لیکن ہائے عزادارو, رسول دنیا سے گئے, زہرا کو پرسہ دینے کا رواج ہی بدل گیا. لوگوں کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں, فقط لکڑیاں نہیں تھیں, جلتی ہوئی آگ تھی, اور دروازے زہرا پر آ کر دھکے دینے
دروازہ کھلا نہیں کھلا، دروازہ نہیں کھلا، بلکہ سیدہ نے اندر سے آ کر منتیں کرنا شروع کی، تیار کرو۔ اس دروازے پر 9 مہینے اللہ کے نبی نے ایک عمل کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کی ہر روز صبح کی نماز کے بعد آ کر تلاوت کرتے تھے۔ تمہیں نہیں پتا یہاں پر فرشتے رک جاتے ہیں؟ لیکن کوئی حیا نہیں کیا مسلمانوں نے، اور دروازے پر ہجوم کرنا شروع ہوا۔ بلاخر دروازے کو دھکا دیا، پاؤں کی ٹھوکر لگی۔ دروازے گرنے کے 2 انداز ہیں۔ بعض نے کہا دروازے بند تھے، دروازے جب کھلے ہیں تو دروازے دیواروں کے ساتھ لگے، اور جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی، اور جب در و دیوار کے درمیان آئی اور ادھر سے ہجوم گزر رہا تھا تو بار بار دروازہ دیوار کے ساتھ لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور ایک عالم دین سے میں نے سنا، کہا نہیں، دروازہ چونکہ بند تھا اور جل رہا تھا، اندر تھی زہرا، جب دروازہ ٹوٹا ہے تو دروازہ گرا زمین کے اوپر، اور سیدہ کھڑی تھی پیچھے، زمین پر زہرا تھی، دروازہ تھا اوپر، اوپر سے وہ بدمعاش گزرتے۔ ابھی تو جب بیوی کی آنکھ کھلی نا، اپنے گھر کے اندر نامحرموں کے قدموں کے نشان دیکھے، رو کر بیوی کی آواز ہے، فضا میرے سر کا تاج کہاں ہے؟ یا بیوی نے ایک اشارہ کیا، گلے میں رسی ڈال کے لے گئے۔ اپنا درد بھول گئی پہلی مدافع امام بیوی، اور جا کر علی کو بچا کے لے آئی اپنے گھر، تلواروں کے سائے سے بچا کے لے کے آئی، ختم کر دیا اپنی زحمت۔ آخری جملے، وہ وقت آیا کہ جب سیدہ کو امام علی نے دیکھا کہ آج گھر کی صفائی کر رہی ہے بیوی، کہا زہرا تیری جو طبیعت ناساز ہے، تیری جو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج کیوں صفائی میں مصروف ہے؟ کہا یا علی میں نے آج اپنے حسن اور حسین کو غسل بھی کروایا۔ تاریخ نے تو یہی بتایا نا کہ حسن و حسین کے سر دھلائے، میرا دل یہی کہتا ہے، اور علامہ تقی صاحب نے یہی فرمایا کہ اگر حسنین کے سر کو دھلایا تو یقیناً کلثوم اور جناب زینب کے سر کو بھی دھلایا ہوگا۔ اس ماں کو علم ہے کہ اس نے شام کو عزادارو، بی بی کی آواز ہے، یا علی مجھے آج رات خواب میں بابا ملے ہیں، اور بابا نے مجھے بتایا زہرا تو میرے پاس آنے لگی ہے، یا علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بس عزادارو آپ کی زحمت کو تمام کروں، بہت گریہ کیا آپ نے، مولا علی علیہ السلام کو جا کر بیٹوں نے پکڑ دی، مسجد میں تھے علی، بابا ہماری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اتنا بڑا بہادر علی، خیبر کو کھاڑنے والا علی، زہرا کی موت سن کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک روایت ہے علی غش کھا گئے، زہرا کی موت کا سن کر علی غش کھا گئے۔ آئے گھر، بچوں کو کہا بچوں تمہاری ماں کی وصیت ہے میرے وہ جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے مجھ زہرا کو تکلیف پہنچائی۔ پتہ ہے کیوں بیوی نے منع کیا؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، جو پڑھنے والا جنازہ ہوتا ہے نا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے سیدہ نے کیا فلسفہ اس میں اختیار کیا، میرے جنازے میں وہ نہ آئیں کہ جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ مولا علی کی عبادت، حسن حسین اگر تم اونچا رو گے دشمن کو علم ہو جائے گا، اونچا نہیں ہونا۔ علی مولا نے غسل دینا شروع کیا، بچوں کو منع کیا، بچوں اونچا نہیں رونا،
بچوں کو منع کر رہے تھے اونچا نہیں رونا، لیکن نبی آپ کے رونے کی آواز بلند ہے یا میرے مولا کی آواز ہے سلیمان، وہ مجھے زہرا نے نہیں بتایا، وہ زہرا کی ساری پسلیاں جدا کر ساری پسلیاں زہرا کی ٹوٹی ہوئی ہے، اے دادارو غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، یا ایک دفعہ مولا علی کی آواز آئی، اے میرے بچوں آؤ ماں کو مل لو، سارے آ گئے لیکن غریب کربلا نہیں آیا، کھڑے مولا علی کی آواز آئی، حسین بیٹا آ ماں کو مل لے، یہ جناب حسین مولا کی آواز آئی، بابا او میں فخر مریم ہوں، جب جناب مریم کا انتقال ہوا تھا، حضرت عیسیٰ اپنے گھر سے باہر تھے، جب گھر میں آئے تھے ماں نے بلایا تھا، جب عیسیٰ جا کر ماں سے ملے، میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں جاؤں گا، اے دادا ابھی جملے ختم نہ ہوئے تھے یا کفن کے بال ٹوٹ گئے، آواز آئی او میرا کربلا ماں بلا رہی ہے، او میرا حسین بیٹا، اے دادا رو ماں اور بیٹا جو ملے ہیں، کیا منظر بنا، کبھی ماں حسین کا رخسار چومتی ہے، کبھی حسین ماں کے ہاتھوں کو چومنا کیا وجہ تھی، اس ہاتھ کو چوم رہے تھے حسین جہاں پر تازیاں اور مولا کے رخسار پر بوسے دے کر ماں پیار کرتی رہی، حسین لپٹے رہے، حسین کو دیکھ کر حسن بھی روئے، مولا علی بھی روئے، بہنیں بھی کھڑی رو رہی تھی، یا ایک دفعہ حیبت غیبی سے آواز آئی، یا علی حسین کو اپنی ماں سے جدا کر، او میرے فرشتے رو رہے جناب جبرائیل آ گئے، جناب علی مرتضیٰ آگے بڑھے، حسین کو بوسے دیے، پیار کیا، محبت کے ساتھ حسین کو اپنی ماں سے جدا کیا، ہائے حسین، ہائے غریب کربلا، آج ماں کے جنازے سے تجھے تسلیاں دے دے کر، تجھے پیار کر کے جدا کیا گیا، لیکن ایک وقت آیا، یہی حسین ہے، حسین کی بیٹی سکینہ ہے، بابا کے ساتھ لپٹنا چاہتی ہے، یا شمر ملعون ہے،
عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کے گھروں کو آباد و شاد، ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، ان کے مرحومین کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پالنے والے پروردگار آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جنہوں نے کاروبار شروع کر رکھے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، رزق کے وافر مقدار میں مہیا فرما۔ پالنے والے پروردگار آل محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں سب کو اچھے اور بہترین روزگار عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار آل محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ جتنے مریض مومنین و مومنات ہیں گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ پالنے والے انہیں صحت عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ اس دینی درسگاہ کو مسجد امام بارگاہ مدرسے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے معاملین، اس کے خدمت گزار، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے کے رزق میں اضافہ فرما۔ ہمارے آخری وارث کے در ظہور فرما، ہم سب کو ان کے یاران و انصاران میں سے معشور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صل على محمد وآله